السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اس وقت کا جو موضوع ہے وہ حجاب اسلامی ہے اور پردہ ہے۔ پردے کی رعایت بہرحال مسلمانوں میں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اہل تشیع میں یہ چیز زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ پردے وہ چیز ہے کہ جس کا حکم قرآن دیتا ہے، اور قرآن کس طرح سے پردے کا حکم دیتا ہے وہ بات قابل غور ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور اس ارشاد میں ایک خاص رعایت یہ رکھی گئی ہے کہ پردہ صرف عورتوں ہی پر واجب نہیں ہے کہ عورتیں حجاب پہن کے نکلیں اور برقع پہن کے نکلیں، بلکہ پردے کی حدود قرآن نے کچھ اس طرح سے بیان فرمائی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ قل للمؤمنین، میرے حبیب آپ مومنین سے کہہ دیجئے، آپ مومنین کو بتا دیجئے، کیا بتا دینا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دو باتیں قرآن نے یہاں پر بتائی ہیں، اور اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات، مردوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، یعنی پردہ کریں۔ یہ پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مردوں کو بھی یہ بات بتائی گئی اور اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ پردہ کرنا صرف عورت ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے رکھیں۔ کسی اجنبی گھر میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو اجازت لے کے داخل ہوں، یا اپنے بھی گھر میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو کھانس کے مٹھار کے یا اللہ کا ایک آواز دے کر کے، کہ جس سے وہاں بیٹھنے والوں کو یہ احساس ہو جائے کہ اس وقت کوئی آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کو یہ احساس ہو کہ کوئی گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کا کہ معنی یہ ہوئے کہ قرآن مردوں سے تقاضا کرتا ہے کہ تم جب گھروں میں داخل ہو یا کوئی عورت تمہارے سامنے آ جائے تو یغضوا من ابصارہم، تم اپنی نظروں کو جھکاؤ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور تم اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھو۔ کہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنی نگاہوں کو بھی جھکا کے رکھیں۔ اب بالکل بیان یہی حکم، جو حکم اللہ نے مردوں کو دیا ہے وہی حکم عورتوں کو دیا ہے، بس اس حکم میں کچھ ذرا سی چیزیں اضافہ کی گئی ہیں، ورنہ بنیادی طور پر جو حکم ہے وہ یہی حکم دیا گیا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ مومنات سے کہہ دیں، عورتوں سے کہہ دیں، مومن عورتوں سے یہ بات کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور جھکا کے رکھیں۔ اس نیچی رکھنے میں اور نگاہوں کو جھکانے میں ایک فلسفہ مضمر ہے کہ نگاہ اگر نیچی رہے گی تو کسی نگاہ سے نگاہ ملے گی نہیں، اور نگاہ سے اگر نگاہ نہ ملے تو یہ پردے کی حدود کا خیال ہے۔ انسان کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ اگر کوئی مرد گزر رہا ہے اور مرد سامنے ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو نیچا رکھے اور نظر کو جھکائے رہے۔ اسی صورت سے اگر کوئی عورت گزر رہی ہے، کوئی لڑکی گزر رہی ہے، کوئی بیوی گزر رہی ہے، کوئی خاتون گزر رہی ہیں، تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نظروں کو اٹھائیں نہیں، نظر کو نظر سے ملائیں نہیں، نظر کو کسی نامحرم پہ پڑنے نہ دیں۔ یہ نظر جھکانے کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی نظر کو کسی پہ پڑنے نہ دیں اور اپنی نظر کو جھکا کے رکھیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں
کہ مردوں سے یہ کہہ دیں، عورتوں سے کہہ دیں کہ اب وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، جھکائے رہیں اپنی نگاہوں کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو دو حکم ہیں اور دونوں حکم مردوں کو بھی ہیں اور عورتوں کو بھی ہیں۔ مردوں سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو، نظروں کو جھکا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہی بات عورتوں سے کہی جا رہی ہے کہ کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اصل میں پردے کا حکم ہے، حجاب اسلامی یہی ہے کہ انسان اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے۔ ہم نے اسلام میں عورت کی حیثیت اس کتاب میں اس بات کی وضاحت کی کہ پردے بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو اس طرح سے حکم دیا جا رہا ہے، اور ایک پردہ وہ ہے جو اہل بیت کے یہاں تھا، جس میں کہ ہاتھ پاؤں بھی نظر نہیں آتے تھے اور حجاب اسلامی کی رعایت رکھتے تھے۔ تو یہ دو حکم اس لیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی خاتون ہو جو ضرورت مند ہو اور انہیں بازار جانا ہی پڑے، کوئی ایسا نہ ہو جو گھر میں کام کاج کرنے والا ہو، تو ان کے لیے حکم الگ ہوگا۔ اور جو عورتیں، جو خواتین ایسی ہیں کہ ان کے گھر میں کام کرنے والے ہیں، تو ان کے احکام الگ ہوں گے۔ اسی قرآن کہتا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اور اس کے بعد قرآن نے ایک اور بھی بہت سی باتیں کہی ہیں کہ فَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ وہ اپنی زینت کو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، اپنے بناؤ سنگار کو دوسروں پہ ظاہر نہ ہونے دیں، مگر یہ کہ جو ظاہر ہو جائے خود بخود اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ جو ظاہر خود بخود ہو جائے اس کے لیے قرآن کوئی حکم نہیں لگاتا، اللہ کوئی حکم نہیں لگاتا۔ اللہ حکم اس پر لگاتا ہے کہ جس کو ظاہر کرنا چاہیں۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نظروں کو جھکائے رہیں اور اپنی زینت کو کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں یہ بھی چاہیے عورتوں کو کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنی گردنوں پر ڈالے رہیں، اپنے سینوں پر، اپنے سینے اور گردن پر اوڑھنیوں کو ڈالے رہیں۔ یہ اسلام نے احکامات جاری کیے ہیں تاکہ پردے کی رعایت رہ سکے، اور پردہ حجاب اسلامی ہے اور اس کی رعایت بہرحال ضروری ہے۔ موجودہ زمانے میں جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح سے خطرناک ہے، جو آج نہیں تو کل نقصان دہ ثابت ہوگا، اور اس کے نقصانات اکثر و بیشتر ظاہر ہو بھی چکے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ اگر اس بات کی اویئرنیس نہیں رکھتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، تو انہیں متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ عام سا ہوتا جا رہا ہے کہ شادی ہے، بیاہ ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پردہ ہے، پردے کے ایک طرف خواتین ہیں اور ایک طرف مرد حضرات ہیں، تو مرد حضرات اپنے مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، خواتین اپنے خواتین سے باتیں کر رہی ہیں، مگر اب ادھر کچھ معاملات کچھ بگڑتے جا رہے ہیں اور مردوں اور عورتوں کا، خواتین اور مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے، اور ایسا مجمع ہو رہا ہے ایک ہی جگہ پر، چاہے وہ کھانے کی میز ہو، چاہے وہ کھانے کا اسٹینڈنگ کا کھانا ہے، وہ کھانے کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور دوسرا فنکشن ہو۔ تو دیکھیں اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے، اور منع اس لیے کرتا ہے کہ کوئی خرابی نہ پیدا ہونے پائے اور کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ عورت کی عزت و آبرو اسلام کی نظر میں بہت اہم ہے، اور وہ اس کو اہم ہی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے منع کرتا ہے کہ تم اپنے خود کو بچا کے رکھو، اور مردوں سے بھی کہتا ہے کہ خود کو بچا کے رکھو۔ لہٰذا یہ اختلاط جو اس وقت ہو رہا ہے، اس کے بہت سے غلط اثرات ظاہر ہو چکے ہیں کہ مرد عورت ایک جگہ ہیں اور وہیں پر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اس میں بعض کے یہاں طلاقیں بھی ہو گئی ہیں اور بعض کا گھر تباہ بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی اور ایک دوسرے سے نظریں ملیں گی تو ظاہر ہے کہ انسان ہی ہیں، یہ فرشتے تو نہیں ہیں، ان کے یہاں کوئی احساس بیدار نہ ہو، یہ اس کا امکان نہیں ہے، بلکہ
کوئی بھی احساس بیدار ہو سکتا ہے، لہٰذا اس جگہ ہی پر نہ جانا چاہیے، اس جگہ سے احتیاط کرنا چاہیے کہ جس جگہ پہ اس طرح کا کوئی خطرناک احساس پیدا ہو جائے کہ جس سے جو مفسدے کا سبب بنے اور اس سے کوئی بڑا فساد ہو۔ یہ ہوتا جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، علماء کو چاہیے کہ اس طرح متوجہ ہوں، اور متوجہ ہونے کے بعد اس کو مہم کے طور پر لیں، اور کم سے کم شیعی دنیا میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام یہ نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ حجاب اسلامی کی رعایت رکھیں، عورتوں سے نظریں جھکائیں، اگر عورتیں سامنے آ جائیں تو ایسا ماحول ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں گیدرنگ ہو، مس گیدرنگ ہو، اور مس گیدرنگ کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان اور کوئی بڑا سانحہ رونما ہو۔ ہمارا کام سے متنبہ کرنا ہے، ہمارا کام اسلامی پیغام کو پہنچانا ہے۔ آگے آپ کا کام ہے کہ آپ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنا خطرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسلام سب کو کی عزت و آبرو اور اس کے ناموس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔